زنا کی طرف جا رہا ہو، ان تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یہی حق ہے اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا حکم دیا کہ شادی کرنے سے نگاہیں سب سے زیادہ نیچی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر بن عبداللہ بجلی کی حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کبھی نگاہ اچانک اٹھ جائے اجنبی عورت کی طرف، فحاشی اور بے حیائی کی طرف انسان کی نگاہ اٹھ جائے تو کیا کرے؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الفجأة فأمرنی ان اصرف بصری، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا نبی اللہ اگر میری نگاہ اچانک اٹھ جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی نگاہ اٹھے ویسے ہی اپنی نگاہ کو جھکا لو، پست کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ النظر سہم مسموم من سہم ابلیس، یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے، مختلف طرق سے جمع ہونے کی وجہ سے یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر اور دیگر محدثین نے کہا کہ یہ نگاہ یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تیر سے انسان کا جسم تباہ ہوتا ہے، لیکن اس سے انسان کا دین اور اس کا اخلاق برباد ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان کا تیر جب تک چلے گا تو انسان نگاہ کے ذریعے سے فتنے اور بے حیائی کا شکار ہو جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا بعض سلف کا قول جیسے کرمانی وغیرہ کا کہ من غض بصرہ وکف نفسہ عن المحارم، جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے حرام چیزوں سے اور حلال لقمے کا پابند ہو، حرام لقمے سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا تصور کرے، تو لا یخطئ لہ فراسہ، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی فراست عطا کرے گا، دانشمندی عطا کرے گا۔ نگاہوں کو نیچی کرنے کے ذریعے سے ایمان کی روشنی ملے گی، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے ما من رجل ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره، جس آدمی کی نگاہ اچانک پڑے اور اللہ کے خوف سے نگاہوں کو نیچی کر لے تو اللہ کے خوف سے جو انسان برائی سے بچتا ہے اللہ اس کا فوری انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا کرے گا، عبادت میں ایمان کی لذت پیدا کرے گا۔ اور یہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو قول نقل کیا کہ جب ایمان کی حلاوت دل میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ دل میں بصیرت دے گا، جب بصیرت آئے گی تو دین کا فہم آئے گا، تو دین کے فہم کے لیے بھی نگاہوں کو نیچی کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انظر اترک فضول النظر توفق للخشیہ، غلط نگاہ سے اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں خشیت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایمان کے اندر خشیت عطا کرے گا، اللہ کا خوف آئے گا تمہارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کبھی اچانک نگاہ پڑ جائے تو فوراً نیچی کر لو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ترمذی ابو داؤد وغیرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا یا علی لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی نگاہ کے بعد نگاہ کو مت دوڑاؤ، یعنی ایک کے بعد دیگری اجنبی عورت کو مت دیکھو، اگر ایک دفعہ پڑ جائیں تو فوراً روک لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلی نظر تمہارے لیے ہے اور دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی پہلی نظر اگر پڑ جائے تو تمہارے لیے یعنی اس پہ تمہاری گرفت نہیں ہے، اور دوسری نگاہ اگر تم ڈالو گے تو تمہارا نہیں بلکہ شیطان کا حصہ ہے۔ لیکن پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھے تو دیکھتے رہ جائے، نہیں بلکہ فوراً اپنی نگاہ کو نیچی کر لے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جگہوں پر بیٹھنے سے اور چلنے سے اور ان تمام جگہوں پر ٹھہرنے سے منع فرمایا جن جگہوں سے انسان کا دین اور ایمان شک کی نگاہ میں پڑ جائے یا جن جگہوں پر انسان فتنے کا شکار ہو جائے۔ مثال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، جسے بہت سارے لوگ راستوں میں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی بھی باتیں کر رہے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہیں، غیر ضروری جگہوں پر بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اياكم والجلوس في الطرقات قالوا وما لنا بد
قالوا وما لنا من مجالسنا ما لنا بد ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار راستوں میں بیٹھنے سے بچو. قالوا یا رسول اللہ وما لنا من مجالسنا نتحدث فيها ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها، یعنی ہمیں بعض مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. صحابہ نے کہا بعض دفعہ راستوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، چھوڑنا بہت مشکل اور گہرا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر رحمت و نور کی بارش برسائے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے آسانی ہو، امت کی آسانی کے لیے انہوں نے سوال کیا. ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر راستے میں بیٹھنا ضرور تو بیٹھنا نہیں، اور اگر بیٹھنا ضروری ہے اور بیٹھنا ضرورت ہے، بیٹھنا اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. ہر چیز کا حق ہے، اسلام نے ہر چیز کا حق متعین کیا، راستے کا بھی حق ہے. قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، نگاہوں کو پست رکھو. سب سے پہلا راستے کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اجنبی عورتوں کی طرف اپنی نگاہوں کو مرکوز نہ کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. نمبر 1 غض البصر. نمبر 2 کف الاذى، اگر راستے میں بیٹھتے ہو تو تکلیف دہ چیز کو دور کرو. راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو دور کر دو. مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث آپ نے اس سے پہلے سنی ہوگی، مر رجل بغصن شجرۃ، ایک شخص کا گزر ہوا ایک کانٹے دار راستے سے، کانٹے دار درخت سے گزر ہوا، اس نے اس راستے سے اس کانٹے کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے اسے جنت میں داخل فرما دیا. تو کف الاذى، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. نمبر 3 رد السلام، اگر راستے میں بیٹھتے ہو اگر کوئی سلام کرے تو تم سلام کا جواب دو. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جانے والا چلنے والا سلام کرے گا، ٹھہرنے والا سلام نہیں کرے گا. حق کس کا ہے؟ گزرنے والے کو، چلنے والے کو. لیکن سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو، چاہے دوست ہو یا دشمن. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ راستے کا حق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور جو لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ راستے کا حق ادا کریں. بلکہ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، نگاہوں کے ذریعے سے بہت سارے فتنے اور برائیوں میں مبتلا ہوں گے، اور قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور متعدد مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل عین باکیہ یوم القیامہ الا عینا غضت عن محارم اللہ وعینا سہرت فی سبیل اللہ وعینا یخرج منها اے یخرج منها الدموع عینا یخرج منها اے یخرج الدموع مثل رأس الذباب من خشیت اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، چاہے وہ میدان محشر میں روئیں یا جہنم میں روئیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثابت ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں روئیں گے. وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمْ مَكَانَ الدَّمْعِ، جہنمیوں کا آنسو پانی نہیں ہوگا بلکہ جہنمیوں کے آنسو خون ہوں گے. حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتْ بِهِ السُّفُنُ لَجَرَتْ، اگر جہنمیوں کے تمام آنسوؤں کو جمع کر دیا جائے تو اسٹیمر کشتی چل جائے. اللہ کے نبی فرمایا کل عین باکیہ یوم القیامہ، قیامت کی دن تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، مگر 3 ایسی آنکھیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سرور عطا کرے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور جو ہنس رہے ہوں گے، جن کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہوں گے، اور جو اللہ کے دیدار سے شرف حاصل کریں گے. کون ہے یہ لوگ؟ الا عینا غضت عن محارم اللہ، پہلی وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان کی طرف نہ دیکھے. وعینا سہرت فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جگی ہو، دین کی حفاظت میں، دین کے دفاع میں، شریعت کی تبلیغ اور اشاعت میں، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے میں، جنہوں نے اپنی نگاہوں کو بیدار کیا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کو جگایا، جنہوں نے اپنی نیند کو قربان کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں سرور اور لذت ادا کرے گا اور ان کی آنکھیں نہیں روئیں گی.
نمبر 3 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اور اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. تو ایسی آنکھیں قیامت کے دن نہیں روئیں گی. اس حدیث کے اندر 3 باتوں میں سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین باقیہ یوم القیامہ الا عینا غضت عن محارم اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے نمبر 1 عورتوں سے. نمبر 2 ہر وہ اس چیز سے جو انسان کو فحاشی و بے حیائی کی طرف دعوت دے, چاہے وہ تصویر ہو, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے ڈش اینٹینا ہو, چاہے وہ خوبصورت اور نابالغ بچے ہوں. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ عورت کے اوپر 1 شیطان ہوتا ہے اور جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اس پر 2 شیطان ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی نابالغ بچے کو دیکھتے تھے آتے ہوئے تو راستہ بدل دیتے تھے, اس درجہ. اور محدثین کے ہاں یہ اصول تھا کہ ان کے ہاں چھوٹے نابالغ بچے حدیث حاصل نہیں کرتے تھے, ان کو نکال دیتے تھے. یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ ان کا ورع تھا, یہ ان کی خشیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل للمؤمنین, ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہوں کا پست رکھنا یہ بہت سارے فتنوں کا علاج ہے اور بہت ساری برائیوں کا مقابلہ ہے. یہاں تک کہ بہت سارے فتنے اور برائیاں تمہارے آمنے سامنے پھیلائی جائیں گی, لیکن نگاہوں کو پست رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ کے بعد شرمگاہ کا ذکر کیا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ نگاہ کی غلطی کے بعد ہی انسان شرمگاہ تک پہنچتا ہے, اور شرمگاہ کی زنا سے پہلے انسان آنکھ کی زنا کرتا ہے. اور یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے.